الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی دلیلیں لائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلہ کی اتباع نہیں کریں گے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ ان کے قبلہ کی اتباع کریں۔ یہ خود بھی بعض کے قبلہ کو نہیں مانتے، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے علم حاصل ہونے کے بعد تو یقیناً پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد پاک میں دو جماعتوں کا ذکر فرمایا، جس کا تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر ہو چکا ہے۔ ایک جماعت جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی تھی، اور ایک وہ جماعت جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم تھی۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی جماعت، جن کے دل و دماغ نور نبوت سے منور تھے، اور جنہیں برائی اور اچھائی میں تمیز حاصل تھی، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اطاعت کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور اطاعت میں ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت جانتے تھے، اور اسی کو اپنا ایمان سمجھتے تھے، اور اسی کو اپنی متاع بے بہا سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر اشارے اور ہر حکم پر اپنی جان دینا سعادت سمجھتے تھے۔ اور دوسری جماعت جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم تھی، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے انکار کیا، اور اس نافرمانی کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو گئے اور نور نبوت سے محروم ہو گئے، انہیں اچھائی اور برائی میں تمیز ہی نہ رہی۔ باوجود سارے علم ہونے کے، ساری کتابیں پڑھنے کے، اور اپنے مذہب سے واقف ہونے کے، وہ ساری نصیحتیں اور وصیتیں جو پہلے انبیاء نے کی تھی، ان کا علم رکھنے کے باوجود پھر بھی ان میں یہ تمیز نہ رہی کہ وہ کون سی اچھی بات ہے اور کون سی بری ہے، اور کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے، جس کی بنا پر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضد، بغاوت اور بغض شروع کر دیا، باوجود ہر ایک معجزہ دیکھنے اور ہر ایک نصیحت معلوم کرنے اور سمجھنے کے باوجود۔ ان دونوں جماعتوں کا فرق بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت اور عظمت عطا فرمائی، اور اس کا ذکر فرمایا، اور اپنے حکم سے ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور قدر کی وجہ سے کعبہ شریف کو قبلہ بنایا گیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواہش کی تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش پوری فرما کر کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اور اسے یہ ثابت فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پر یہ بھی ارشاد فرمایا، تمہارا رب تمہیں ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو تم چاہتے ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر خواہش پوری کرنے کا وعدہ فرمایا، اور کعبہ کو عزت بخشی، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق بخشی۔ گویا اللہ تعالیٰ ان حقائق سے اور ان واقعات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور قدر جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا اظہار کرنا چاہتا تھا، اور اسے ثابت فرمانا چاہتا تھا، جس طرح کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی امامت بخشی، تو آپ کو ہی کعبہ کا معمار بنایا، اور پھر آپ سے ہی ایسی دعائیں کرائیں کہ جن کو پورا فرمایا، اور پھر آپ کی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے متعلق یہ دعا کرائی۔ تو اس طرح یہ ثابت فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست انتخاب فرمایا اور ساری مخلوق کا امام بنایا۔ اس طرح یہاں اب اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت کی وجہ سے یہ سارے تاریخی واقعات بیان فرمائے۔ گویا یہ ثابت فرمایا کہ کعبہ شریف کو یہ عزت بخشی گئی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کی وجہ سے ہے، اور پھر یہ ثابت فرما دیا گیا کہ ہر چیز کو عزت اور زندگی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جس کی نسبت رسول سے نہ ہو اس کی عزت اور اس کی توقیر ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے اور اگر تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے
آخر نیش سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس کو جو عزت اور عظمت ملی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے ملی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابراہیم کو مخلوق کا امام بنایا گیا، انہیں یہ عزت بخشی گئی، اور اس عزت کے لیے انہیں کعبہ شریف کا معمار بنایا گیا اور ساری دعائیں قبول فرمائی گئیں، لیکن آخر میں حضرت ابراہیم سے بھی یہ دعا کروائی گئی کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو بھیج جو ساری مخلوق کو پاک کرے اور اپنی ساری نشانیاں مخلوق کو سکھائے، سمجھائے اور عقل عطا فرمائے۔ گویا حضرت ابراہیم کی ساری کاوشیں اور ساری تکلیفیں بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے ہی تھی، اور اس آمد کے لیے ہی تھی۔ اس طرح ابتدائے آفرینش میں حضرت آدم کی پیدائش کا ذکر کیا گیا تو یہ بتایا گیا کہ آپ کو جو معافی ملی وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے طفیل ہی ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میں ابراہیم کی پشت میں تھا جبھی ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنایا گیا، میں نوح کی پشت میں تھا جب نوح کو طوفان سے بچایا گیا، اور اسی طرح میں پاک پشتوں میں منتقل ہوتا رہا، اور پھر میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت بیان کرنے کے بعد یہ ساتھ بیان کر دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے، اس امت کو بھی تمام امتوں کا سردار بنایا گیا، کیونکہ قیامت کے دن اسی کو ساری امتوں پر گواہ بنایا گیا، اور اسی وجہ سے اس امت کو ساری امتوں کے بعد قیامت سے پہلے درمیان میں پیدا فرمایا گیا، اور آخر میں یہ امت دوسری ساری امتوں پر گواہی دے گی کہ امتیں غلط کہتی ہیں کہ ان کے رسولوں نے انہیں پیغام نہیں پہنچایا۔ اے اللہ تعالیٰ، ان کے رسولوں نے انہیں پیغام پہنچا دیا تھا۔ گویا اس امت کو بھی جو عزت ملی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ملی، اور ہر شے کو جو عزت ملی وہ بھی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی، اور جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوا وہ عزت اور زندگی سے محروم ہوا۔ وہ دنیا میں چلتا پھرتا تو رہا لیکن اس کی حقیقی زندگی ختم ہو گئی اور اس کی روحانی موت آ گئی۔ اس کا یہ ثبوت ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت موجود تھے، خواہ مشرکین مکہ یا یہود و نصارہ تھے، جو اچھی طرح گزشتہ تاریخ سے واقف تھے اور جنہیں اچھے طریقے سے یہ معلوم تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے جو سب نبیوں کا سردار ہوگا، جو سارے ادیان کو مکمل کرنے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی آخری وصیت اور نصیحت لے کر آئے گا اور سارے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلائے گا اور سب کو پاک کرے گا۔ یہ سارا علم رکھنے کے باوجود وہ سب کچھ بھول گئے اور ان کے دل و دماغ نفسانی شیطانی خواہشات کی وجہ سے سیاہ ہو گئے اور ان کی سمجھ بالکل ختم ہو گئی، گویا ان کے دلوں پر مہریں لگ گئیں۔ یہ فرق بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس آیت پاک میں نصیحت فرما رہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ یہ ہے کہ اے لوگو، اب تم ہوش کے ناخن لو اور یہ سمجھ لو کہ تم ایک الگ امت اور الگ جماعت ہو، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے لوگ نہیں ہیں وہ الگ جماعت ہیں، اور تم ان سے کسی قسم کا تعلق اور نسبت نہ رکھنا۔ اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہو کہ تم ان غیر مسلموں، کفار، مشرکین، یہود اور نصارہ سے دوستی رکھو گے، اس دوستی کے طفیل وہ کبھی مسلمان ہو جائیں گے، یا ان کو راضی کرنے کے لیے تم بھی کبھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ لو تو وہ بھی تمہارے کعبہ کی طرف نماز پڑھ لیں گے، تو یہ تمہارا غلط خیال ہے۔ تم الگ جماعت ہو اور وہ الگ جماعت ہیں، تمہاری اور ان کی راہیں ہمیشہ کے لیے الگ ہیں، اور تمہاری ان سے کوئی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ لوگ تمہارے ساتھ محبت کی باتیں کرتے ہیں تو وہ جھوٹ ایسا کرتے ہیں اور تمہیں دھوکہ دینے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ وہ کبھی تمہارے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، وہ کبھی تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر نہیں چلیں گے، وہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی اطاعت نہیں کریں گے۔ جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانے، وہ تمہارا دوست کس طرح ہو سکتا ہے؟ خبردار، جو تم نے ایسا کیا تو ایسا کر کے تم نے گویا اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اپنے ساتھ دھوکہ کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ دوستی صرف اسی سے رکھو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا نہیں، اس سے تمہاری کوئی دوستی نہیں۔ یہ بڑی حماقت ہے کہ جو ماں باپ کا دشمن ہو
اس سے انسان دوستی رکھے، اور ماں باپ سے تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی گنا اعلیٰ اور عرفہ اور قریب ہیں اور زیادہ محبت و عزت کے لائق اور حقدار ہیں۔ ماں باپ کے دشمن سے دوستی رکھنا اگر بے عزتی اور حماقت ہے تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھنے والوں اور نافرمانی کرنے والوں سے کس طرح دوستی ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت مجدد الافسانی نے جو اپنے زمانے میں اپنے تمام مریدوں کو جو مختلف جگہوں پر حاکم تھے یا گورنر تھے خطوط لکھے، ان میں موجود ہے کہ خبردار جو تم لوگوں نے کفار سے دوستی رکھی، اگر تم نے کفار سے دوستی رکھی تو تمہیں کفار کو رعایت دینا پڑے گی، اور کفار کی رعایت کرنا دین کے خلاف ہے، اور اس طرح تم اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کو دعوت دو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی ہدایت فرمائی کہ جتنے بھی ہم ان کو دلائل دیں وہ کبھی دلائل سے نہیں مانیں گے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ دلائل سے ایمان نصیب نہیں ہوتا، بلکہ ایمان تو جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نصیب ہو اسے ملتا ہے، اور یہ نور نبوت کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے نیک بختی لکھی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی دلیل نہیں دی، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہی ان کے قلب کی صفائی اور ان کے قلب کو منور کرنے کے لیے کافی ثابت ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دلیل نہیں دی، صرف دعوت اسلام دی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو لفظ سنا اسے اپنا ایمان بنا لیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار صاف سینے سے کیا اور نور نبوت سے مستفید ہوئے، اور جس سے ان کے دل و دماغ منور ہو گئے، انہیں اچھائی اور برائی میں امتیاز حاصل ہو گیا اور تمیز نصیب ہو گئی۔ جس شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی دلال دیے اس کا نام ابو جہل ہے، جو بہت بڑا عالم فاضل بھی تھا، اور جس کا نام عمر بن حشام تھا، اور جس کو ابو جہل یعنی جہالت کا باب اس لیے کہا گیا کہ اس پر کسی دلیل نے کوئی کام نہیں کیا۔ اس کے دل و دماغ سیاہ ہو گئے تھے، کیونکہ وہ سارے دلائل سننے اور سارے معجزات دیکھنے کے باوجود پھر بھی ایمان نہ لایا۔ اسی کو دلائل دیتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مطالبے پر کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا، اس کے مطالبے پر ایسے ایسے معجزات دکھائے جن کا پہلے تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے، لیکن سارے دلائل سننے اور سارے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی وہ یہ کہتا تھا کہ یہ کیسے رسول ہیں جو بازار میں پھرتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں، جو ہماری طرح باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو شخص جو یائے حق یعنی حق کا متلاشی تھا، اس نے ساری دنیا کی خاک چھاننے، عراق اور شام کا سفر کرنے اور راستوں کی مصیبتوں کو برداشت کرنے اور راستے میں فروخت ہونے کے بعد مدینہ پاک حاضری دی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو فوراً بول اٹھا، خدا کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت سلیمان فارسی جو اصفہان کے بہت بڑے رئیس کے بیٹے تھے، انہیں باپ کی سختی مجبور نہ کر سکی، انہیں سفر کی صحبتیں مجبور نہ کر سکیں، انہیں یہودیوں کے ظلم ہدایت کے راستے سے نہ روک سکے، وہ سارے سفر اور مصیبتیں برداشت کر کے اور ساری دنیا کا سفر کر کے حق کی تلاش کے لیے آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہی ایمان لے آئے، اور پھر ایسا ایمان لائے کہ ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہی گزاری، نہ اپنا وطن یاد رہا، نہ باپ یاد رہا، نہ ماں یاد رہی، نہ وہ رئیسی یاد رہی، نہ ہی وہ ٹھاٹ باٹ یاد رہا، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور اس غلامی میں اپنی زندگی بسر کرنا ہی اپنا منتہائے نظر جان لیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی قسمت میں نیک بختی لکھی ہوئی تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ جو یائے حق تھے یعنی حق کے متلاشی تھے، اور جو حق کے متلاشی تھے انہوں نے سچے اور صاف سینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، اس لیے ان کے سینے نور نبوت سے ایک دم منور ہو گئے، اور نور نبوت سے سینے منور ہونے کے بعد انہیں برائی اور اچھائی میں تمیز حاصل ہو گئی، اور پھر انہیں کوئی چیز بھی حق کے راستے سے نہ ہٹا سکی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مومن وہ شخص ہے کہ جو کفر میں جانا آگ میں جلنے سے زیادہ خراب سمجھے، یعنی آگ میں جلنا آسان سمجھے لیکن کفر میں جانے سے بچے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارشاد سے یہ ثابت ہو گیا کہ کفار کے ساتھ
اور ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغی ہوں دوستی رکھنا اپنے دین کو خراب کرنا اور اپنے آپ کو دھوکہ دینا اور دوسرے مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے۔ جو اب بھی اس مسلط سے ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان ہیں کہ شاید یہ ایمان لے آئیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ قرآن پاک میں یہ صاف فرما دیا گیا ہے کہ اگر ان ساری باتوں کے معلوم ہونے کے باوجود پھر تم کفار سے دوستی رکھو گے تو تم بہت بڑے ظالم ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ دوستی صرف اسی سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہے اس سے محبت فرض ہے۔ قرآن پاک میں یہ حکم ہے کہ سارے مسلمان ایک دوسرے پر رحم کرنے والے اور ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں پر بڑے سخت اور ان کی سخت مخالفت کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، یہ بہت مشکل بات ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارے، اس طرح اپنی زندگی پاکیزہ گزارے کہ اس کی ساری دوستی، اس کے سارے تعلقات اور اس کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس اور شیطان اسے ہر قدم پر گمراہ کرتے ہیں اور ہر قدم پر غلط رہنمائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس کے قدم ضرور ڈگمگا جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو ایک ایسی طاقت حاصل ہو جس طاقت سے اس کے قدم جب بھی ڈگمگائیں وہ سہارا لے کر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ سکے اور صراط مستقیم پر قائم رہ سکے۔ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو ڈگمگاتے وقت سہارا دے کہ صراط مستقیم پر قائم رکھ سکتی ہے؟ وہ طاقت نور نبوت ہے، اور نور نبوت اس سراج منیر سے حاصل ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا، اور روشن کرنے والے چراغ سے نور اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب اس نور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم ہو، اور نسبت ہمیشہ صاف سینوں کو حاصل ہوتی ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں، جو دونوں جہانوں میں غموں سے نجات چاہتے ہیں، جو صراط مستقیم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، جو دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہونا چاہتے ہیں، وہ سارے مل کر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ شیطان اور نفس کی وجہ سے جو ان کے دل و دماغ میں سیاہی، غبار اور آلودگی آ گئی ہے وہ دور ہو جائے، اور اس طرح ان کے سینے صاف ہو جائیں اور انہیں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو، اور پھر وہ یہاں سے اپنی صحیح مراد لے کر لوٹیں تاکہ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوں۔ اس لیے آپ سب لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس محفل میں آپ شامل ہوئے ہیں، آپ کو اس محفل میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہ کر اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔